باب نمبر 30 باب فضل عائشة رضي الله عنها. عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت. حدیث نمبر 3768. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة إن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائش یہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے. ان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فوائد. نمبر 1 عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ بنت صدیق ہیں. ان کی والدہ ام رومان ہیں جن کا ذکر حدیث نمبر 3581 میں گزر چکا ہے. ان کی والدہ زمانہ اسلام میں ہجرت سے 8 سال یا اس سے کم و بیش پہلے ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ان کی عمر تقریباً 18 سال تھی. اس عرصے میں انہوں نے بہت سا علم حفظ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریباً 50 برس زندہ رہیں. اس لیے لوگوں نے ان سے بہت علم حاصل کیا اور ان سے اتنے زیادہ احکام و آداب نقل کیے کہ کہا گیا ہے کہ احکام شرعیہ کا چوتھا حصہ ان سے نقل کیا گیا ہے. ان کی وفات معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سن 58 ہجری میں ہوئی. ایک قول یہ ہے کہ اس کے بعد والے سال ہوئی اور درست بات یہی ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیت رکھنے کے لیے کہا. آپ نے فرمایا اپنے بھانجے کے نام پر کنیت رکھ لو. تو انہوں نے ام عبداللہ کنیت رکھ لی. ابن حبان نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 7117 میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کنیت اس وقت رکھی جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو گھٹی دلانے کے لیے آپ کے پاس لایا گیا. آپ نے فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو. اس وقت سے میری یہ کنیت ہو گئی. فتح الباری. نمبر 2 یا عائش. یہ اصل میں یا عائشہ تھا. محبت کے ساتھ خطاب کے لیے آخری حرف حذف کر دیا. اسے ترخیم کہتے ہیں. اس کے بعد شین کو پہلے کی طرح فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور پورا لفظ قرار دے کر شین کو مبنی علی الضم بھی پڑھ سکتے ہیں. نمبر 3 آپ وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے. یہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. بعض اہل علم نے اس سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے عائشہ رضی اللہ عنہا سے افضل ہونے کا استدلال کیا ہے کیونکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3820 میں آ رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ یہ خدیجہ آ رہی ہے. اس کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پینے کی کوئی چیز ہے. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ رَبِّهَا ومنی. جب وہ آپ کے پاس آئے تو اسے اس کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیں. مطلب یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ اور جبریل علیہ السلام کی طرف سے سلام آیا جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو صرف جبریل علیہ السلام کا سلام آیا. فتح الباری. مگر حقیقت یہ ہے کہ ام المؤمنین خدیجہ، ام المؤمنین عائشہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن میں سے ہر ایک کی خاص فضیلت الگ الگ جہت سے ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اسلام میں سبقت، ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور وہ سب کچھ جس کی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی ان کی فضیلت کا باعث ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کی بچپن سے مکمل پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت، قرآن و حدیث کا حفظ اور سب خواتین سے زیادہ قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت اور دوسری خوبیاں جن کی ان کے وقت ضرورت تھی ان کی فضیلت کا باعث ہے. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بضعۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا اور دوسرے کمالات ان کی فضیلت کا باعث ہیں. بہتر ہے کہ سب میں سے افضل کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے. حدیث نمبر 3769. حدثنا آدم حدثنا شعبة قال وحدثنا عمرو أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء
كفضل الثريد على سائر الطعام. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت لوگ کامل ہوئے مگر عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی، اور عائشہ کی برتری تمام عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے ثرید کی برتری تمام کھانوں پر ہے۔ فائدہ، اس کی شرح کے لیے سنیے حدیث نمبر 3411، حدیث نمبر 3770۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، عائشہ رضی اللہ عنہا کی برتری تمام عورتوں پر تمام کھانوں پر سرید کی برتری کی طرح ہے۔ فوائد، نمبر 1، کامل سرید وہ ہے جو گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر بنایا جائے۔ یہ بہترین کھانا ہے، آج بھی شکم سیری، لذت و نفع رسانی اور زود ہضم ہونے میں اس کی کوئی نظیر نہیں، بلکہ بعض اطباء نے تو لکھا ہے کہ یہ کھانا بوڑھوں کو جوان بنا دیتا ہے۔ ہدایت القاری، نمبر 2، سرید میں ایک لطافت ظاہری یہ ہے کہ وہ لذیذ اور زود ہضم ہوتا ہے اور اسے چبانے میں آسانی ہوتی ہے، اور باطنی لطافت یہ ہے کہ اس سے صالح خون پیدا ہوتا ہے جو مردانہ قوت کا باعث ہے۔ عربوں میں جو کھانے تھے ان میں ثرید سب سے زیادہ مرغوب اور پسندیدہ تھا۔ اسی طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی ظاہری برتری یہ ہے کہ ان کی زبان میں فصاحت و بلاغت اور بیان میں روانی تھی، اور باطنی فضیلت یہ ہے کہ وہ فقیہہ اور صاحب بصیرت تھیں۔ ہدایت القاری، نمبر 3، اور عائشہ کی برتری۔ اس تشبیہ سے معلوم ہوا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا میں حسن خلق، حلاوت نطق، زبان کی فصاحت، جودت طبع، رائے کی پختگی اور عقل میں سنجیدگی بدرجہ اتم موجود تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بہت محبت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ان کی بہت چاہت تھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین کے 1/3 یعنی یا 1/4 مسائل ان سے مروی ہیں۔ یہ اعزاز کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوا۔ ہدایت القاری، نمبر 4، فضل عائشہ علی النساء۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کے الفاظ فضل عائشہ کے پیش نظر باب کا عنوان مناقب یا ذکر عائشہ کی بجائے فضل عائشہ رکھا ہے۔ فتح الباری، حدیث نمبر 3771۔ حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آئے اور انہوں نے کہا: ام المؤمنین، آپ ان کے پاس جائیں گی جو آپ کے لیے پہلے جا کر ہر قسم کا سچ مچ انتظام کرنے والے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ فائدہ، یہ بات کہ فلاں شخص جنت میں جائے گا کوئی شخص اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس میں عقل یا قیاس کا کچھ دخل نہیں، بلکہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے سکتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ امید نہیں کہ وہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی بات اپنے پاس سے کریں گے، بلکہ یہ بات اتنے یقین کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی کہی ہے۔ اس لیے امام صاحب نے یہ حدیث باب فضل عائشہ رضی اللہ عنہا میں درج کی ہے۔ فتح الباری، فرت فا اور را کے فتح کے ساتھ وہ شخص جو قافلے والوں میں سے پہلے کسی جگہ جا کر ان کے ٹھہرنے، کھانے پینے اور دوسری ضرورتوں کا انتظام کرے۔ حدیث نمبر 3772۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم سمعت أبا وائل قال: لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها.
ابو وائل سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب علی رضی اللہ عنہ نے عمار اور حسن رضی اللہ عنہما کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ انہیں جنگ کے لیے تیار کر کے نکالیں، تو عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب کیا اور کہا یقیناً میں جانتا ہوں کہ وہ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، لیکن اللہ نے تمہاری آزمائش کی ہے کہ تم اس کی پیروی کرتے ہو یا اس کی۔ فوائد: نمبر 1، عمار رضی اللہ عنہ نے بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا یقین کے ساتھ اقرار اور اعلان کیا ہے۔ آخرت کے بارے میں یقین سے یہ بات کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے بغیر نہیں کہہ سکتا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد سندوں کے ساتھ آئی ہے، جیسا کہ ابن حبان حدیث نمبر 7095 نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اما ترضین ان تکونی زوجتی فی الدنیا والآخرہ، کیا تم اس پر خوش نہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہو؟ حافظ رحمہ اللہ نے کہا شاید عمار رضی اللہ عنہ نے بھی یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فتح الباری۔ نمبر 2، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کی ہے کہ تم اس کی پیروی کرتے ہو کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کی ہے کہ تم علی رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہو یا عائشہ رضی اللہ عنہ کی، کیونکہ عمار رضی اللہ عنہ لوگوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کرنے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار کر رہے تھے، جبکہ عائشہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم کا اصرار یہ تھا کہ جن لوگوں نے خلیفہ اسلام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت کی ہے، عالم اسلام میں شورش برپا کی ہے، حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، وہ علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہیں، ان سے قصاص لیا جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ خلافت کی بیعت ہو چکی ہے، تم سب اطاعت اختیار کرو، پھر مقتول کے اولیاء کے دعوی پر شہادتوں کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اہل سنت اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھتے ہیں اور ان کے خلاف حضرات کو اجتہاد کی وجہ سے معذور سمجھتے ہیں۔ غرض عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے مقام کے اقرار کے ساتھ خلیفہ کی اطاعت کے حکم کو پیش کر کے کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے کہ تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہو یا عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کی ہے کہ تم اس کی یعنی اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہو کہ ازواج مطہرات کو گھروں میں رہنے کا حکم ہے، وقرن فی بیوتکن سورہ احزاب آیت نمبر 33، یا عائشہ رضی اللہ عنہا کی پیروی کرتے ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا یہ تھا کہ میں تو دونوں فریقوں کے درمیان اصلاح کے لیے نکلی ہوں، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ دونوں فریقوں میں صلح کی بات طے ہو ہی چکی تھی، مگر قاتلین عثمان اور ان کے ساتھی فسادیوں نے دونوں لشکروں میں بیٹھ کر دوسری طرف تیر اندازی شروع کر دی، جس سے ہر فریق نے سمجھا کہ دوسرے نے عہد شکنی کی ہے، اور لڑائی شروع ہونے کے بعد اسی وقت رکی جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کو واضح شکست ہو گئی۔ حافظ رحمہ اللہ نے اس مطلب کو ترجیح دی ہے کہ تم اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہو یا عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ بہرحال دونوں معانی کی گنجائش ہے۔ حدیث نمبر 3773۔ حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے یعنی اپنی بہن اسماء رضی اللہ عنہا سے ایک ہار عاریتاً لیا، وہ گر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش میں اپنے کچھ صحابہ کو بھیجا، انہیں نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے وضو کے بغیر نماز پڑھ لی، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے آپ سے اس کا شکوہ کیا تو اس پر آیت تیمم نازل ہوئی۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ کی قسم جب بھی تم پر کوئی مشکل آئی اللہ نے تمہارے لیے اس سے نکلنے کا رستہ پیدا فرمایا اور مسلمانوں کے لیے اس میں خیر رکھ دی۔
فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 334 میں گزر چکی ہے، وہاں یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ اس حدیث سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کیسے ثابت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3774، حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن. عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یعنی آخری بیماری کی حالت میں تھے، آپ اپنی بیویوں یعنی ان کی باری کے مطابق ان کے گھروں میں چکر لگا رہے تھے اور فرماتے تھے کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر جانے کی خواہش کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب میری باری کا دن آیا تو آپ پرسکون ہو گئے۔ فوائد، نمبر 1، بظاہر یہ روایت مرسل ہے کیونکہ اسے عروہ نے بیان کیا ہے جو تابعی ہیں، مگر حدیث کے آخری الفاظ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب میری باری کا دن آیا دلیل ہے کہ عروہ نے یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنی ہے جو ان کی خالہ ہیں، اس لیے حدیث کی سند متصل ہے۔ پوری حدیث بھی ایک اور متصل سند کے ساتھ حدیث نمبر 4449 4450 میں آ رہی ہے۔ نمبر 2، تو آپ پرسکون ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ پوچھنا چھوڑ دیا کہ میں کل کہاں ہوں گا، بلکہ آپ نے دوسری بیویوں سے واضح الفاظ میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بیماری کے ایام گزارنے کی اجازت لے لی اور وہیں فوت اور وہیں دفن ہوئے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے بے پناہ محبت اور انس کا اظہار ہو رہا ہے اور ان کی دوسری تمام ازواج مطہرات پر فضیلت اور برتری ثابت ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 3775، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد حدثنا هشام عن أبيه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. عروہ سے روایت ہے کہ لوگ اپنے ہدیے بھیجنے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے دن کا خاص خیال رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میری ساتھی بیویاں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جمع ہوئیں اور انہوں نے کہا ام سلمہ اللہ کی قسم لوگ اپنے ہدیے بھیجنے میں عائشہ کے دن کا خاص خیال رکھتے ہیں اور ہم بھی خیر کی خواہش رکھتی ہیں جیسے عائشہ اس کی خواہش رکھتی ہے، اس لیے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ جہاں ہوں یا جہاں آپ کی باری ہو وہی ہدیہ بھیج دیا کریں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں تو آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا، جب پھر میرے پاس آئے میں نے آپ سے یہ بات کی تو آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا، جب تیسری بار یعنی آپ میرے پاس آئے اور میں نے پھر آپ سے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں ایذا نہ دو، کیونکہ بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم اس کے سوا تم میں سے کسی عورت کے لحاف یعنی بستر میں ہوتے ہوئے مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ فائدہ، اس کی شرح اور اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کی وضاحت حدیث نمبر 2581 کے فوائد میں گزر چکی ہے۔ تفسیر الباری میں ہے کہ قسطلانی اور کرمانی نے کہا یہاں صحیح بخاری کا نصف اول مکمل ہوتا ہے۔